ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. اللہ تیرے گنہگار بندے آدھی رات کو تیرے دربار میں حاضر ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. پیارے اللہ، آدھی رات کو اتنا بڑا مجمع کسی سخی کے دروازے پر چلے جائیں تو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا. اللہ، لوگ اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں، کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہے، کوئی اپنے وقت کو ضائع کرنے میں لگا ہوا ہے. اللہ تیری توفیق سے تیرے دربار میں حاضر ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں. خدا بندہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے. معاف کرنا تیری عادت ہے، معاف کرنے کا تو نے حکم فرمایا ہے. اللہ ہم گنہگاروں کو معاف فرما دے، اسی وقت معاف فرما دے. پیارے اللہ معاف فرما دے، اور رحم کرنے والے اللہ معاف فرما دے، کرم کرنے والے اللہ معاف فرما دے. اللہ اللہ جو زندگی گزری ہے گناہوں میں گزری ہے، تیری نافرمانی میں گزری ہے، اللہ ایک عمل بھی تیری رضا کے لیے نہیں کیا، نہ کوئی ایسا عمل ہے کہ تجھ کو پسند آیا ہو. اللہ کتنی راتیں ہیں جو گناہوں میں گزری ہیں، کتنے دن ہیں جو گناہوں میں گزرے ہیں. اللہ ایسے گناہ ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ان گناہوں کا کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا. ایسے گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں. اللہ جس وقت ہم گناہ کر رہے تھے تو چاہتا تو ہم پر چھت گر جاتی، زمین ہم پر نگل جاتی، آسمان ہم پر گر جاتا. اللہ تو نے کرم فرمایا، تو نے کرم فرمایا، توبہ کی توفیق دی، اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی. خدا بندہ جب بھی اپنے گھر بلاتا ہے اور بلا کر کچھ دینے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تو ان سے زیادہ دینے والا ہے. تو نے اپنے گھر کو بلایا اور تو نے اس لیے بلایا کہ تو کچھ دینا چاہتا ہے. اللہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق دی، اس لیے توفیق دی کہ تو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرے گا. اللہ ہماری جھولی کو مغفرت سے بھر دیجیے، ہماری جھولی کو مغفرت سے بھر دیجیے. اللہ بہت دن گزر چکے، بہت راتیں گزر چکی، بہت گناہ ہو چکے ہیں. زندگی کی کتاب میں سوائے الٹی سیدھی لکیروں کے کچھ نہیں ہے. اللہ اللہ سچی توبہ نصیب فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے. اللہ کرم کی نظر فرمائیے، کرم کی نظر فرمائیے. اللہ یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کرم کی نظر فرمائیے. کہیں آپ اس کے جواب میں یہ نہ کہہ دے کہ ہٹو گنہگاروں، ناپاک انسانوں، کہاں کرم کی نگاہ مانگنے آ گئے. ذرا اپنے اعمال دیکھو تو صحیح، کس طرح تم نے گناہ کیے ہیں، کس طرح تم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں. اللہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ کو یہ کہنے کا حق ہے، لیکن اللہ ہمیں یہ کہنے کا حق دیجیے کہ آپ نہیں معاف کریں گے تو پھر کون معاف کرے گا. اللہ ہم آپ کے سامنے ویسے ہی ضد کریں گے جیسے چھوٹا بچہ اپنے باپ کے سامنے ضد کرتا ہے، تو کہتا ہے ابو پیسے دو، باپ نہیں دیتا، اور پھر کہتا ہے ابو پیسے دو، باپ جھڑپ دیتا ہے. آخرکار وہ بچہ اپنے باپ کے دامن سے لپٹ جاتا ہے، پیروں سے چمٹ جاتا ہے، بڑی لجاجت سے اپنے باپ سے کہتا ہے ابو اگر آپ نہیں دو گے تو پھر کون دے گا. بس باپ کو پیار آ جاتا ہے، اپنی اولاد کو گود میں اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے میں تم نے سچ کہا، اگر میں نہیں دوں گا تو پھر کون دے گا. اللہ ہمیں بھی کہنے کا موقع دیجیے، آپ نہیں معاف کریں گے تو پھر کون معاف کرے گا. اللہ ہم کس کے در پر جائیں اور کس سے جا کر معافی مانگے. اللہ ایک شخص حج کے لیے حاضر ہوتا تھا، کئی سال وہ حاضر ہوتا رہا، تو کہتا تھا لبیک لبیک اللہم لبیک، جواب آتا تھا لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود الیک. ایک شخص نے آواز سنی، کہنے لگا کیوں آتے ہو، ہمیشہ تم کو دھتکار دیا جاتا ہے، پھر تم آ جاتے ہو. اس نے بڑی لجاجت سے کہا میرے بھائی بتاؤ تو صحیح، اپنے گناہ دلوانے کے لیے اس در کے علاوہ اور کون سا در ہے، کس کے دروازے پر جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ ہم بھی آپ سے کہتے ہیں آپ کے در کے علاوہ کس کا در ہے، ہم جا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ آپ ہی ہے معاف کرنے والے. اللہ ہم ویسے بھی گنہگار ہیں،
آپ ہی کے بندے ہیں اور آپ ہی کے نام لیوا ہیں. اللہ ہماری پریشانیوں کو آپ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہم نے کبھی نہیں جھکایا. ہم جب بھی سجدہ کرتے ہیں آپ ہی کے سامنے کرتے ہیں. اللہ ہم آپ کے محبوب نبی کی امت ہیں. اللہ چور کے ہاتھ کٹنے پر آپ کے نبی روئے تھے. قیامت کی دن آپ ہم کو سزا دیں گے, آپ کے نبی کو تکلیف ہوگی. اللہ آپ اپنے نبی کو تکلیف نہ دینے کی خاطر معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے, اسی وقت معاف فرما دیجیے. اللہ ایک ایک دن زندگی سے دور موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ایک دن آئے گا ہمارے رشتوں سے روح نکال دی جائے گی. اللہ رشتے دار روتے رہ جائیں گے, بیوی بچے روتے رہ جائیں گے, بھائی بہنوں کو خبر دی جائے گی, وہ بھی آ کر سرانے بیٹھ کر زور زور سے روتے ہوں گے, لیکن ہم ان کے آنسو نہیں پہنچ پائیں گے. جسم سے قیمتی لباس نکال دیا جائے گا, کفن کی چادر اڑا دی جائے گی. اللہ میت والا غسل دیا جائے گا, کفن کی چادر لپیٹ کر میرے مٹی کے نیچے ڈال دیا جائے گا. کوئی پرسانے ہار نہیں ہوگا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, اندھیری کوٹڑی ہوگی. اللہ ہم دنیا کے اندھیرے سے ڈر جاتے ہیں, قبر کے اندھیرے کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ ہم دنیا کے سانپ اور بچھو سے ڈر جاتے ہیں, قبر کے سانپ اور بچھو کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ خدا بندہ وہ گھڑی بھی آئے گی کہ ہمارے آقا کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں تو کیا کہتے ہو؟ اللہ زندگی میں آپ سے محبت کی توفیق عطا فرما, آپ سے عشق کی توفیق عطا فرما, تاکہ ہم قبر میں کہہ سکیں کہ یہ تو وہ ہیں جن کی دیکھنے کی تمنائیں زندگی پر ہماری آنکھوں میں تھی. یہ تو وہ ہیں جن کے لیے ہم نے اپنے چہروں کو قربان کر دیا تھا. یہ تو وہ ہیں جن کے عشق میں پوری زندگی گزرتی رہی ہے. اللہ اس قبر کے اندھیرے میں ہماری حفاظت فرما, اپنا خاص کرم نازل فرما. اللہ اپنا خاص کرم نازل فرما. لوگ منہ مٹی ڈال کر وہاں سے دور ہو جائیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی حال دریافت کرنے والا نہیں ہوگا. آغوش لحد میں جل کے سونا ہوگا, جس خواب تکیہ نہ بھی سونا ہوگا. عام قبر کی تنہائی میں کون ہوگے گا انیس, ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا. اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی حال دریافت کرنے والا نہیں ہوگا. آج بیمار ہو جاتے ہیں لوگ, فون کر کے خیریت معلوم کرتے ہیں, گھر تک آ کر خیریت پوچھتے ہیں, حال دریافت کرتے ہیں. کل پر صحابہ پرس قبر میں پڑے ہوں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اللہ زندگی کو اچھے گزارنے کی توفیق عطا فرما, تیری محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرما. اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے, انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے, پیاسا رہ کر پلایا ہے, دلوں میں سو سو کے ہمیں سکھے نے سلایا ہے. نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہوگی. خدا بندہ ماں باپ کس طرح محنت کر کے اپنی اولاد کو پالتے ہیں, کس طرح قربانیاں دے کر اپنی اولاد کو پالتے ہیں. اللہ عید آتی ہے, ماں باپ پرانے کپڑوں میں عید کر لیتے ہیں, لیکن اپنے اولاد کو نئے کپڑے لا کر دیتے ہیں. باپ رمضان کے مہینے میں محنت کر کے مال کماتا ہے تاکہ اولاد کو اچھے کپڑے پہنائے جائیں. اللہ جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں, ہر خوشی اور غمی کے موقع پر ماں باپ کی یاد آتی ہے. اللہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, عمر کے کسی پڑاؤ پہ کیوں نہ ہو, اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھول نہیں پاتا. تو جب بھی اپنے سر کو پیچھے کرتا ہے, اس کو وہ ایام یاد آتے ہیں تو اس کے سر پر ماں کا آنچل تھا, اس کو وہ ایام یاد آتے ہیں تو جب اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر راستے سے چلا کرتا. اللہ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں, زمانے کی دھوپ ستاتی ہے, حالات ستاتے ہیں, انسان کو پریشانیاں آتی ہیں, اس وقت خیال ہوتا ہے کہ اب وہ زندہ ہوتے تو کس طرح زندگی گزرتی. اور آج جیسی مصیبتیں ان پر آئی ہوئی ہیں, خدا بندہ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کے عمروں میں برکت عطا فرما. جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے اگلے مرحلوں کو آسان فرما. پیارے اللہ امت مسلمہ پر رحم فرما, پیارے اللہ امت پر رحم فرما. پیارے اللہ بالخصوص فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرما. اللہ کتنے دن گزر چکے ہیں, وہاں کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے,
راتیں گزر چکی ہیں، سردی کی ان راتوں میں چھوٹے چھوٹے بچے جن کے جسموں پر قطعے بھی نہیں ہے، امی امی پکار کر کئی کلومیٹر دور تک گھومتے ہیں، لیکن ان کو ماں کہیں نظر نہیں آتی، ابا ابا کہہ کے پکارتے ہیں، ان کو باپ نظر نہیں آتا، پیاس سے زمین پر گر جاتے ہیں، پھر زمین کو ہوش آتا ہے، پھر زمین سے اٹھتے ہیں، پھر ماں کی تلاش میں نکلتے ہیں، لیکن ماں کہیں نظر نہیں آتی، پھر وہ ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ اللہ انہوں نے اتنے دھماکے اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ اب ان کے کانوں پر دھماکوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس کی آواز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ وہ اپنے سامنے اپنے ماں باپ کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کتنے چھوٹے بچے ہیں جن کے والدین پر بم گرا اور ان کے چیخنے اڑ گئے، وہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے کہیں ہاتھ لا کر رکھ رہے ہیں، کہیں ان کے پیر اٹھا کر لا کر جمع کر رہے ہیں، ایک جگہ لا کر ان کا سر رکھتے ہیں، وہ سارے جسم کے اعضاء کو لا کے رکھ رہے ہیں اور ان اعضاء کو پکار کر کہتی ہیں کہ اماں آ جاؤ، بھوک لگی ہے، تم نہیں ہو تو کھانا نہیں ملتا، تم نہیں ہو تو پانی نہیں ملتا، اپنے والد کو پکار رہے ہیں، اپنی ماں کو پکار رہے ہیں۔ خدا بندہ بڑی قربانیاں ہو گئی، اب تو رحم فرما دے، اب تو کرم فرما دے، اب تو رحم فرما دے۔ اللہ امت نے ایک بڑا تحفہ تیری خدمت میں پیش کیا، ہزاروں ہزار مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں ہزار بچے شہید ہوئے ہیں۔ اللہ